اس کو بھی آج کل جو یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش، پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ جو چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہے وہ بھی کس کے پہ ڈالی جائے؟ سائنس سے۔ ایک ایسے ہی آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا، مفتی صاحب یہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ سے کوئی پوچھے بخار میں پیناڈول کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ او بھائی یہ اسلام کی فیلڈ بولو۔ ہاں یہ ہوگی کہ حرام اجزاء ہیں تو حرام ہے، حلال اجزاء ہیں تو پھر کھانی چاہیے کہ نہیں، یہ اسلام نہیں کہے گا، یہ کون کہے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے۔ اسلام بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھو۔ تو ویکسین یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے۔ ہاں ویکسین میں کوئی حرام عنصر شامل ہو تو مفتیوں کی فیلڈ ہے، لیکن حرام عنصر اگر نہیں ہے تو پھر کورونا کی ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی۔ اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ حلال ہیں یا حرام، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹر تو یہ بتائیں گے یہ اجزاء ہیں، اب ان اجزاء پہ حلال کا فتویٰ لگانا ہے یا حرام کا، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ مفتیوں کی۔ تو ہر چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہوتی۔ یہ فلاں سن میں یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ سائنس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تاریخ دانوں کی فیلڈ ہے۔ کربلا میں حضرت حسین کا قتل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ نیوٹن اور ڈاروین تھوڑی بتائے گا آپ کو، یہ تو مورخین بتائیں گے نا۔ بہت مشکل ہے، کیا ہو گیا یار، یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہو رات کے ٹائم پہ۔ یہ تو مورخین تاریخ دان بتائیں گے۔ اب جب آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو کوئی تاریخ دان موجود تھا ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے، پھر کیا کیا واقعات ہوئے؟ ظاہر ہے نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ ڈائریکٹ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے شخص ہے نا دنیا میں، تو اللہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سائنس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو یہ پاگلوں اور بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو۔ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا، انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ تو پھر انسان کی قابل عزت تھوڑی ہوا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا۔ شیطان اڑ گیا، اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر، انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ، یعنی چیلنج کر رہے اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ رزلٹ بتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی، ہو گیا۔
بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا. تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا, شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں لا تجد اکثرہم شاکرین, اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا. اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. جب شیطان نے یہ کام کیا اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا, نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ من تبعک منہم, ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا تو ان کو گمراہ کر, لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا. میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا, لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے, ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی شیطان سے, چل جا تجھے مہلت دی پنجہ آزما تو جا کے. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا وَيَا آدم, اور اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو, جنت میں. جنت میں عیش و عشرت کرو. اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی, جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جانا, اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فوس شیطان آ گیا, اس نے کیسا ہوشیار ہے, چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا, یہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں, ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں, ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں, تھوڑا آرام کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں, چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن, اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی, جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا, لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا, یہ بے وقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہم بھی جائیں گے, ان کو بھی لے کے مریں گے.